شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، ان پرکیف ساعتوں میں، ان مبارک لمحات میں یہ رمضان المبارک کی خاص آواز صدائے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور اس میں ہم نے مختلف موضوعات اور عنوانات پر گفتگو کی، عظیم شخصیات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہی، رمضان المبارک کے اعتکاف اور دیگر عبادات کے جو فضائل اور مسائل ہیں ان پر بھی گفتگو ہوتی رہی، اور خاص طور پر ہم نے سوشل ایشوز پہ بات کی، معاشرتی مسائل پر جو ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں میں چھوٹے بڑے معاملات اور مسائل پیش آتے ہیں اس پر بھی گفتگو کی۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس حوالے سے بہت امپورٹنس کا حامل ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ معاشرتی حوالے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا اسلامی آج کی اس دنیا کا، امت مسلمہ کا بہت ہی ایک سلگتا ہوا اور دل کو رنجیدہ کر دینے والا موضوع ہے، وہ مسجد اقصیٰ، فلسطین اور یہودی مظالم۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں کلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور بالخصوص حمد باری تعالی اور مسجد اقصیٰ کا منظرنامہ پیش کرنے کے لیے جو آج کے حالات ہیں، کلام خوبصورت پیش کریں گے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد حبیب اکبر جلالی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین سامعین، مسجد اقصیٰ کی تاریخ بہت پرانی ہے، طویل ہے۔ کعبۃ اللہ کے بعد سب سے پرانی پہلی مسجد، کعبۃ اللہ کے بعد دوسری مسجد، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت رہی ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول سبھی جانتے ہیں اس بات کو، تو ہمارے لیے بہت ہی مقدس یہ جگہ ہے، پاکیزہ جگہ، ہمارے دلوں میں بسنے والی جگہ۔ اور پھر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی شام کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے، ملک شام کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور فلسطین حقیقت میں ملک شام کا حصہ ہے، اگرچہ آج یہ ایک علیحدہ مملکت ہے اور اسرائیل بھی اسی میں ایک ناجائز ریاست کے طور پر بن چکی ہے، قبضہ گروپ کہہ لیجئے سادہ لفظوں میں، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ ایک خنجر گھونپا جا چکا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات، احادیث مبارکہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، آپ کا عمل مبارکہ، صحابہ کرام حتیٰ کہ تمام امت مسلمہ کا ایک قلبی تعلق رہا ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور جو آج کے عالمی حالات ہیں اس تناظر میں بھی گفتگو ہوگی۔ جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب، مسجد اقصیٰ فلسطین میں، سرزمین فلسطین جو ملک شام کا حصہ، ریاست شام کا حصہ جو حقیقی ملک شام تھا، یہ بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہمارے امت مسلمہ کے لیے المیہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو اصول ہے وہ ہم پر اپلائی کیا جا رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ فلسطین ملک شام، اس کی تاریخ کیا ہے، پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے حوالے سے کہ کیسے یہ تعمیر ہوئی، کن کن انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام نے اس میں حصہ لیا، اور پھر خاص طور پر قرآن و حدیث میں جو اس کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے، فضائل ملتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں مسجد اقصیٰ بستی ہے، فلسطین سے محبت ہے، اس پر ضرور آپ کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے آپ کا اور 9 نیوز کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں، اتنے حساس اور اہم عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے ہمارا قبلہ اول بھی ہے اور ہماری عقیدتوں کی جگہ بھی ہے،
مسجد اقصیٰ کی بڑی فضیلت ہے. سب سے پہلے اس علاقہ کے حوالے سے بات کر لی جائے جی ضرور. جس پر آپ نے بھی کلام کیا کہ ملک شام جس علاقے کو زمانہ قدیم میں کہا جاتا تھا وہ ملک شام آج کا اردن، لبنان، فلسطین اور سیریا جو آج موجود ہے، یہ سارے علاقے جو تھے ان کو، اور اسرائیل جو ناجائز ریاست وہیں پہ ہے، تو یہ سارا علاقہ جو تھا وہ ملک شام کہلاتا تھا، مجموعی طور پر شام کہلاتا تھا. جیسے آج یورپ کنٹریز کہا جاتا ہے، اس میں بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں، اسی طرح ملک شام کے اندر یہ بہت سارا علاقہ تھا جس کو بعد میں تقسیم کر دیا گیا، اور اس پر آپ نے بھی اشارہ دیا ہے. تو یہ سارا علاقہ ملک شام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اگر خصوصی طور پر فلسطین کا ذکر کر لیا جائے تو اس کو القدس بھی کہا جاتا تھا، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور بعض نے اس کو بیت المقدس بھی کہا ہے. تو اس کو یروشلم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا رہا. اور بنیادی طور پر اس کے اندر جو مسجد اقصیٰ ہے وہی برکت کا مرکز ہے، اور اس کے ارد گرد برکتوں کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے. تو القدس جو بیت المقدس ہے یہ بڑا برکتوں والا علاقہ، بڑا برکتوں والا مقام ہے. یہ وہ سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں پر انبیاء کرام تشریف لایا کرتے تھے. یہ ملک شام ایک ایسا علاقہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی بہت سارے فضائل ملتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر تو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے. اگر ہم انبیاء کرام کے حوالے سے ذکر کریں تو بے شمار انبیاء کرام یہاں پہ تشریف لے کر آئے. کچھ ایسے انبیاء کرام جو یہیں پہ مبعوث ہوئے، اور کچھ ایسے ہیں جو سکونت یہیں پہ اختیار فرمائی، کچھ ایسے ہیں جو یہاں پہ ہجرت کر کے تشریف لے کر آئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات یہاں پہ تشریف لے کر گئے. وہ انبیاء کرام جن کا یہاں پہ سکونت اختیار کرنا اور تشریف لے کر آنا ان کے ظاہری دور کے اندر ملتا ہے. معراج کی رات تو سارے انبیاء تشریف لے کر آئے، لیکن ان کے ظاہری ایام میں، ان کی ظاہری زندگی کے اندر ان کا آنا ہے. وہ چند انبیاء کرام، ان کے نام بھی ذکر کرتا ہوں. ان میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے، اللہ کے خلیل ہیں، وہ یہاں پہ تشریف لے کر آئے. حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف لے کر آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لے کر آئے، جن کا کی اولاد پھر یہاں سے چلی. حضرت وہی بنی اسرائیل. یہ اسرائیل بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. تو ان کی جو اولاد ہے پھر انہوں نے آگے جا کر انتشار کیا، فساد برپا کیا. ان کے نام کو تو ہم برا نہیں کہہ سکتے، یہ لقب تو ان کا مبارک نام جو تھا ان کا تھا، لیکن آگے چل کر اس کو خراب کر دیا گیا اور اس کے ساتھ جو وہ برا حال کر دیا گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بھی یہاں پہ تشریف لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ تشریف لے کر آئے. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یہیں پہ میرا آخری وقت گزرے اور یہیں پہ مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانا یہیں سے نصیب ہو. یعنی اپنے وصال کی اسی مقام کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی قرآن پاک میں ملتا ہے نا، فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. جی بالکل، وہ ہجرت کر کے آئے تو اسی جگہ پہ، اسی مقام کے بارے میں قرآن پاک نے جی ارض مقدس کہا. اسی وجہ سے القدس اور بیت المقدس کہا جاتا ہے، تو قرآن پاک کی اس نص کی وجہ سے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے کر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے کر آئے، حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لے کر آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام انہی کے صاحبزادے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا یہیں کا تذکرہ ہے. تو یہ انبیاء کرام، اور خصوصاً اگر کثیر انبیاء کرام، یہ تو وہ ہیں جن کا قرآن حدیث سے ہمیں ملتا ہے. اور یہاں پر سینکڑوں انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں. اور اگر ہم قرآن پاک کی آیت مبارکہ دیکھیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اقصیٰ کا پہلے ترجمہ بھی کر دیا جائے کہ اقصیٰ کس لیے اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اقصیٰ کا معنی ہوتا ہے دور کی جگہ. تو اقصیٰ بیت مسجد حرام سے ذرا دور کا مقام تھا، اس لیے کنارے کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ. تو پھر اس کا نام ہی وہ قرآن پاک نے جب اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا تو بیت المقدس کے بعد اس کو مسجد اقصیٰ بھی کہنا شروع کر دیا گیا. اس نام سے زیادہ معروف ہو گئے کیونکہ قرآن پاک اور معراج کا واقعہ جو اس کے ساتھ خاص ہے. پھر یہ مسجد اقصیٰ کی طرف رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لے کر آنا، اور اس کے بارے میں الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں. اب ہم تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، برکتیں ہی برکتیں، مفسرین کرام کی اگر ہم تفسیرات اٹھا کر دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مسجد کے اندر برکت ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات
مزارات ہے، یہ وہ مقدس مقامات ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو سینکڑوں انبیاء کرام کے یہاں پہ مزارات موجود ہیں، تو انبیاء کرام کا مسکن، انبیاء کرام کی تشریف آوری، اور یہ مقام جو ہے انبیاء کرام کے وجود کے ساتھ معطر ہوا ہے، جس وجہ سے اس کو القدس کہا جاتا ہے، اور یہ اسی لیے برکتوں کی حامل جگہ ہے۔ علامہ صاحب چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کا بھی جائے قیام یہی یروشلم یعنی فلسطین اور مسجد اقصیٰ اسی کا علاقہ یہی رہا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر سیدنا عزیر علیہ السلام، یعنی جو تین بڑے ہمیں مذاہب ملتے ہیں یہودیت، عیسائیت اور بالخصوص اسلام، ان ہستیوں ان تینوں مذاہب سے منسوب جو ہستیاں ہیں، تینوں انبیاء کرام علیہ السلام اور دیگر بھی جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام، ان کا اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ خاص تعلق رہا۔ تو اس حوالے سے پھر یہ تینوں مذاہب جو ہیں ان کا مسجد اقصیٰ کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ اور یروشلم کے ساتھ اور اس سارے علاقے کے ساتھ ایک مذہبی لگاؤ تو موجود ہے جی، تو اسی وجہ سے یہ کنفلکٹ کا بھی حصہ بعض اوقات جو بن رہا ہے یا بنا ہوا ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ بالکل یہ وجہ، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ کی طرف پیچھے جانا پڑے گا جی، کہ سب سے پہلے مسجد حضرت ابو ذر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے روئے زمین پر کس مسجد کو تعمیر کیا گیا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام کو تعمیر کیا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ قرآن پاک میں بھی اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس مسجد کو تعمیر کیا گیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کے بعد مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا۔ پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے درمیانی وقفہ دورانیہ کتنا ہے؟ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ فرمایا 40 سال کا دورانیہ ہے۔ اب اگر آج کی جو تاریخ جو مسخ کرنے کے بعد جو ہمیں بتائی جاتی ہے، جو ہیکل سلیمانی کی طرف یہودیت اپنے آپ کو منسوب کر کے اس مسجد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کی طرف دیکھیں تو ہمیں تاریخ کے اندر دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، مسجد حرام کی تعمیر کے بعد 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ اب دوسری تاریخ ہمیں ملتی ہے جو تعمیر ثانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا مسجد حرام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کا ساتھ دیا، اس کی بنیادیں کعبۃ اللہ کی کھڑی فرمائی، اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ان دونوں باپ بیٹا نے اسی طرح مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی، دونوں نے۔ حضرت جنات نے ساتھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع فرمائی تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس کو مکمل آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو مکمل کیا، جس کا آپ نے فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات نے ساتھ دیا۔ یہ وہ وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس کی تعمیر ثانی فرمائی ہے، اس کی وجہ سے یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی ہے، اور اس کو اپنے مذہب کے ساتھ تعمیر اول سے تشبیہ دیتے ہیں، انہوں نے بنائی۔ حالانکہ اس بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں دیکھیں تو 40 سال کا دورانیہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہے۔ اب اس میں تطبیق یہ ہے کہ یہ تعمیر ثانی کے حوالے سے ذکر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان دونوں مساجد کو تعمیر کرنا ہے۔ تو اس سے ان کا جو نظریہ ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے کہ ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصیٰ کی تولیت اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ جمانے کے حوالے سے جو یہ بات کرتے ہیں، یہ تو مسخ ہو کر ان کی تاریخ رہ جاتی ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ تو پہلے ہی انبیاء کے ساتھ ہے۔ صاحب جو قوم، جو لوگ اپنی آسمانی کتاب جو ان کے نبی پر نازل ہوئی اس میں تحریف کر سکتے ہیں، تو وہ اپنی تاریخ میں تو تحریف اس سے زیادہ آسان ہے۔ جو اللہ کے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دیں، اسے بدل ڈالیں، تو وہ اپنی تاریخ کو کیوں نہیں بدلیں؟ جنہوں نے اپنے انبیاء کو شہید کر دیا، جو ان کی طرف تشریف لے کر آئے ان کو شہید کر دیا، اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف جو راہبر بن کے آئے انہیں کو شہید کر دیا۔ اور یہی وہ قوم تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتی تھی آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے اور جہاد کرے، جو اس سے مال غنیمت ملے گا اس میں ہمیں بھی حصہ دے دے۔ یہ تو اپنے انبیاء کو آگے بھیج کے پیچھے ہٹنے والے لوگ ہیں، یہ تو سازشیں کرنے والے ہیں۔ اس پر بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی اگر فضیلت کے حوالے سے ذکر کریں کہ مسجد اقصیٰ اور شام کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں جس طرح قرآن و حدیث میں ملتا ہے، ایک تو مسجد اقصیٰ کا جا بجا ذکر ہے اور القدس کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا قرآن پاک کے اندر۔ پھر اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شام کے حوالے سے بڑے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔
ملک شام کے ساتھ حضور پیار فرمایا کرتے تھے، حضور محبت فرمایا کرتے تھے، اس سرزمین کو مبارک سرزمین فرمایا کرتے تھے۔ کیوں نہ فرماتے؟ حضور کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پر جانا ہے اور انبیاء اکرام کا وہاں پہ مسکن ہے، اور حضور معراج پہ اسی مقام پر تشریف لے کر گئے جہاں سے سفر اسراء کے بعد پھر جو معراج کا سفر شروع ہوا تھا اس جانب بھی اگر کیوں نہ مسجد اقصیٰ میں امامت فرمائی، پیچھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام مقتدی بن رہے ہیں، تو اتنی زیادہ نسبتیں مسلمانوں کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بھی برکتیں حاصل ہیں۔ جی بالکل، اور سارے انبیاء کرام کا وہاں پہ جمع ہو کے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرنا، حضور کا امامت فرمانا، یہ ساری باتیں برکتوں کی حامل اس مسجد کو بناتی ہیں اور اس مقام کو برکت والا بنا دیتی ہیں۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر ثانیہ فرمائی۔ پھر مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے یہ، مسلمانوں نے اس مسجد کی جانب چہرہ کر کے رخ کر کے نمازیں بھی ادا کی ہیں۔ 17 ماہ تک مدینہ طیبہ میں جی، جب مدینہ طیبہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو 16 یا 17 ماہ اس جانب حضور نے رخ مبارک فرما کے نماز ادا فرمائی۔ پھر حضور کی مرضی و منشا تھی کہ یہودیوں کے طعنے سن کے حضور نے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخ کرنا چاہتے تھے، تو حضور سید عالم کے اس عمل مبارک کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور پھر حکم ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد اقصیٰ کی طرف سے رخ پھیر کے مسجد حرام کی طرف کر لیں، پھر آپ کا آج سے یہی قبلہ ہے۔ پھر تاریخ عالم نے دیکھا کہ مسجد میں نماز ادا ہو رہی ہے، آج بھی مسجد قبلتین میں جا کر دیکھیں، وہ قبلہ جو پہلا ہے اس کا نشان بھی موجود ہے، اور وہاں سے رخ مبارک پھیر کے حضور نے اور حضور کے غلاموں نے نماز کی جماعت کے عالم میں رخ پھیر کے مسجد حرام کی طرف کر لینا، اور حضور کی مرضی اور منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر قبلہ کو تبدیل فرمایا۔ تو مسجد اقصیٰ اس لیے بھی برکتوں کی حامل ہے اور ہمارے لیے عقیدتوں کی جگہ ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس جانب ہم نے رخ کر کے ہمارے اکابر نے صحابہ کرام نے رسول کائنات نے نمازیں ادا فرمائی ہیں، یہی وجہ اس کو برکتوں کا حامل بناتی ہے۔ صاحب یہاں پہ ضمناً بعض روایات میں یہ بات موجود ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر مکہ المکرمہ میں بھی نمازوں کی ادائیگی ہوتی تھی یا کعبۃ اللہ میں انفرادی تھی یا جو بھی معاملہ تھا، تو بعض علماء نے اس کو تفصیل سے لکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رخ فرماتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں اور رب جو ہے وہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رخ فرماتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا اور مسجد اقصیٰ کی طرف بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا، لیکن قلبی لگاؤ یہی تھا کہ کعبۃ اللہ ہی، اور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا اور اللہ کی رحمت کو آواز دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ حکم ارشاد فرمایا، اللہ کی مرضی کے لیے وہ قبلہ تبدیل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اسلام تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی اسلام کی تاریخ کے تحفظ کے لیے رسول کائنات اس ایک قبلہ کا تعین کرنا چاہتے تھے جس قبلہ کے لیے اسلام کا ایک ٹائٹل خاص ہو جاتا کہ اسلام کا قبلہ ہے وہ، کیونکہ یہودیت اپنے ساتھ اس کو منسوب کرتے تھے اور اس جانب وہ ان کا قبلہ بھی تھا مسجد اقصیٰ۔ پھر مسلمانوں کو یہ طعنہ ملنا، پھر اسلام کے لیے ایک خاص قبلے کا انتخاب کروانا، یہ اسی وجہ سے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کے مطابق یہ معاملات کروائے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کی سرزمین اور انبیاء کی سرزمین جو ہے، یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں پہ جانا، انبیاء کرام کے وہاں پہ تشریف لے کر جانا، پھر اس مسجد کی فضیلت اس حوالے سے بھی اگر دیکھیں کہ اس کی طرف اس کے اندر نماز ادا کرنے والے کو یہ فضیلت عطا ہوئی کہ 50,000 نمازوں کا ثواب، ایک روایت کے مطابق 1,000 کی بھی ملتا ہے اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اگر مسجد حرام کی طرف دیکھا جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے اندر نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں خاص طور پر جن مساجد کی طرف سفر کرنے کا حکم ہے اس میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور یہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ بھی شامل ہے، مسجد اقصیٰ بھی شامل ہے۔ اور ملک شام مکمل کے بارے میں، پورے ملک شام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب فتنوں کا دور آئے تو پھر ملک شام کی طرف تم سفر کرنا، اور جب وہاں سے جب ہر جگہ سے فتنے اٹھیں اور قرب قیامت کے آثار نمایاں ہو جائیں تو پھر تم اس قافلے میں شامل ہونا، اس لشکر میں شامل ہونا جو ملک شام سے نکلے گا، یعنی فلسطین سے نکلے گا۔ اور کہا جاتا ہے یہ وہی قافلہ ہوگا جس کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت
حضرت امام مہدی فرمائیں گے، یہ اسی قافلے میں شرکت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس جانب تو بہت ساری ہمیں بشارتیں بھی ملتی ہیں، بہت سارا ذکر ملتا ہے کہ اس قافلے میں شامل ہونا جو ملک شام کا قافلہ ہے، تو یہ برکتوں کی سرزمین ہے۔ خوبصورت سلسلہ کلام جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے لیے برکت کی دعائیں فرمایا کرتے تھے، محبت رکھا کرتے تھے، اور مسجد اقصیٰ فلسطین کے ساتھ قلبی لگاؤ قبلہ اول ہونے کے حوالے سے صحابہ کرام کو بھی تھا، ہمیں بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید شرف بخشا، مسجد اقصیٰ کو وہاں امامت فرمائی، انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اقتداء کی، وہیں پر براق جو ہے وہ رکا، جبریل امین علیہ السلام نے خدمات سر انجام دی، انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے ہوئے۔ تو اس لیے مسجد اقصیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کرنے کی جگہ ہے۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد حبیب اکبر جلالی صاحب، ایک خوبصورت کلام اس کو پیش کریں گے، ہماری سماعتوں کو، ہمارے دلوں کو، قلوب کو، ہمارے اذہان کو روشن کریں گے، منور کریں گے۔ جناب محمد حبیب اکبر جلالی صاحب۔ ہاں میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، سبحان اللہ۔ اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے مولا، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر تم میرے ایمان کو توانائی عطا کر مولا، پھر تم میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں
میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بردائے آسی ہوں اور باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے مولا باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بردائے آسی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بردائے آسی ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بارگاہ یہ دعائیں ہماری قبول نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس اور یہودی مظالم، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. مسجد اقصی ملک شام جو فلسطین آج جس سے علیحدہ ہے لیکن ملک شام ہی کا حصہ، اس مسجد اقصی کی فلسطین کی جو فضیلتیں ہیں ان کا ذکر ہوا. مسجد اقصی میں نماز کی فضیلت کیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ نسبتیں حاصل ہیں اس سرزمین مقدسہ کو، اس پر کلام ہوا. مسجد اقصی، فلسطین، ملک شام، یہ وہ علاقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی یماننا اللہم بارک لنا فی شامنا. حتیٰ کہ ایک تو حدیث مبارکہ میں یہاں تک موجود ہے کہ ایک صاحب انہوں نے یہ کہا کہ فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے دعا فرمایا کہ کریم خاموش رہے. تیسری مرتبہ عرض کرنے پر پھر فرمایا کہ ہناک الزلازل، کہ وہاں پر تو زلزلے ہوں گے، وہاں پر فتنے ہوں گے، وہاں سے تو شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. بہرحال کچھ علاقے جو ہیں وہ دجال سے نسبت رکھتے ہیں، کچھ علاقے فتنوں اور زلازل جو ہے زلزلوں سے نسبت رکھتے ہیں، اور کچھ علاقے جو ہیں وہ برکتوں والے ہیں. ان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں کی دعائیں فرما رہے ہیں. اسی میں یہ ملک شام، یہ فلسطین، یہ بیت المقدس، یہ ارض مقدسہ شامل ہیں. تینوں مذاہب کا ذکر ہوا کہ تینوں جو مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب انہیں کہتے ہیں، ان کا تعلق مسجد اقصی کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ، یروشلم کے ساتھ کسی نہ کسی حیثیت سے. لیکن حقیقت یہ ہے، اس پر غور کیجیے، تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی اسلام ہی کا پیغام پہنچاتے گئے. ہاں، کچھ نے شخصیات کی نسبت سے ان مذاہب کا نام مشہور کر دیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے عیسائیت ہو گیا، یہودا کی نسبت، یہودا ایک شخص تھا، اس کی نسبت سے یہودیت ہو گیا. اسی طرح کچھ علاقوں کی نسبت سے بن گئے، ہندو جو ہے ہندوستان کی نسبت سے ہو گیا، اور بھی کچھ دیگر شخصیات کی نسبت سے بھی جیسے بدھزم ہے اسی طرح. لیکن اسلام جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین تھا، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو ہمارا دین ہے، یہ کسی شخصیت، کسی ذات، کسی علاقے کے نام پر نہیں ہے. یہ امن و سلامتی کا استعارہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے ان الدین عند اللہ الاسلام. تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہی تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان بھی لانے والے ہیں، ان کا احترام بھی بجا لانے والے ہیں. اور حقیقت میں مسلمان ہی، امت محمدیہ ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث اور امین ہیں، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جہاں ہم امتی ہیں وہاں کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کے وارث بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو فلسطین مسلمانوں کی سرزمین، اور اگر جغرافیائی حیثیت کو دیکھا جائے، جو معروضی حالات کو دیکھا جائے، تو فلسطین جو ارض مقدسہ ہے اس پر ہمیشہ مسلمانوں کی اکثریت رہی۔ 1948 1967 موجودہ صورتحال کو بھی دیکھیں تو مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ایک فتنے کے طور پر اور ایک فساد کے طور پر یہاں پر پوری دنیا سے یہودیوں کو آ کر بسایا گیا، اور ان کی عددی جو کثرت ہے وہ یعنی عدد ان کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی گئی، جیسے آج کشمیر میں بھی یہ معاملہ درپیش ہے۔ تو یوں کہ مسلمانوں کے خلاف ایسی بڑی سازش تیار کی گئی جو آج مسلمانوں کے دل میں ایک رنجیدہ آواز بن کر اور غم کی تصویر بن کر موجود ہے۔ اس پر مزید کلام کرتے ہیں علامہ صاحب۔ یہودیت کی تاریخ، اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں اور جو جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں، جو محققین ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں کہ یہودیت نے اپنے پروٹوکولز پیش کیے، یہودیوں نے اپنا نیو ورلڈ آرڈر پیش کیا، آج بھی وہ اپنے ان پروٹوکولز اور نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پوری دنیا پر قبضہ جمانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ یہودی لابی، زبان زد عام یہ لفظ ہے کہ وہ معیشت پر بھی اپنا قبضہ جماتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا عیسائیت پر وہ قبضہ جما چکے ہیں۔ اب ان کا اگلا ہدف مسلمان ہے، اور کہنے کو یہ اس میں کوئی باق نہیں ہے کہ تقریباً مسلمانوں پر بھی معاشی حوالے سے، عسکری حوالے سے، دیگر حوالوں سے، میڈیا کے حوالے سے، ثقافت کلچر کے حوالے سے وہ اپنا قدم جما چکے ہیں، قبضہ جما چکے ہیں۔ یہودیت کی تاریخ پر گفتگو کیجیے گا، اور پھر یہودیوں کی جو سازشیں ہیں، بالخصوص یہ فلسطین کے حوالے سے جو ان کا سازشی کردار پہلے سے بھی اور آج بھی جو رہا ہے، اس پر کلام کیجیے گا۔ یہ آپ کا اشارہ بالکل صحیح ہے کہ یہودیت شروع سے مظالم کرتے آئے، اور یہ ان لوگوں نے اپنی سازشی کردار میں اپنا بڑا نام پیدا کیا، اور ان کا جو سازشی کردار ہے وہ عیاں ہے، نمایاں ہے۔ جیسے آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی بتایا کہ ان عظیم ہستیوں کو بھی یہ شہید کر دیا، ان کو بھی شہید کر دیا جو اپنے نبیوں کے ساتھ وفا نہ کر سکے، اپنی اتری ہوئی کتاب کے ساتھ وفا نہ کر سکے، اپنے وہ قوانین جو خالق کے کائنات نے ان کو بھیجے اس کے ساتھ وفا نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین کے انعامات، سورۃ آل عمران میں جن کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات، پھر اس پہ ناشکری کا کرنا، اتنی بڑی ان پر جو مہربانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ان کی ناشکری انہوں نے کی، اور انہوں نے ایسے ایسے برے کام سر انجام دیے کہ تاریخ شرمندہ ہو جاتی ہے۔ ان کے کام اگر دیکھے جائیں اور ان کے مظالم دیکھے جائیں، آج بھی جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ عیسائیت پر قبضہ جما چکے ہیں، آپ دیکھیں بظاہر تو ہم امریکہ کا نام بڑا سنتے ہیں، لیکن اس پہ اسرائیل کا ہی حقیقی طور پہ قبضہ ہے۔ اگر سیٹلائٹ کے اوپر دیکھیں انہی کا قبضہ ہے۔ میڈیا وار جو ہے وہ انہوں نے شروع کی ہے۔ آج ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اس لیے محفوظ نہیں، ہمارے میڈیا کے ذریعے، ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، یا ہماری موبائل ڈیوائسز کے ذریعے سارا کنٹرول ان کے پاس موجود ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہ پوری دنیا پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں، ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں۔ صاحب آپ یقین کیجئے کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ لوگوں نے فلسطین کے حوالے سے کچھ خاص پوسٹ کرنے کی کوشش کی سوشل میڈیا پہ، تو وہ بین کر دی گئی، وہ جس اسٹینڈرڈ کمیونٹی کے اگینسٹ ہے۔ تو اسلام کی کوئی حقیقی بات کرے، مسلمانوں کے حقوق کی صحیح بات کرے، پروپیگنڈا کیا جائے تو وہ قبول ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کرے، لیکن اگر حقیقی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اٹس اگینسٹ آور کمیونٹی اسٹینڈرڈز، یہ ہمارے کمیونٹی اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے، کہ جی آپ مسلمانوں کے حقوق کی بات کیوں کر رہے ہیں، آپ سچ کو سامنے کیوں لا رہے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کمیونٹی سٹینڈرڈز انہوں نے بڑے بنائے اور ان پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور اتنا کنٹرول ہے کہ اگر ہم کوئی مذہبی پوسٹ کر دیں تو وہ وائرل نہیں ہو سکتی جلدی، وہ بڑی مشکل کے ساتھ وائرل ہوتی ہے۔ اگر یہیں پہ آپ اسی اپنے اسلامک پیج کے اوپر ہی آپ کوئی فحاشی کی تصویر لگا دیں تو منٹوں سیکنڈز کے اندر وہ کہیں آگے پہنچ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا کنٹرول ہے، وہ اس کے اوپر دیکھتے ہیں، وہ باریک بینی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے اور کس کو نیچے گرانا ہے، اور بعض ایسے مذہبی شخصیات کو اوپر لے جا کر پھر زمین پر بھی گراتے نظر آتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی پوری کوشش کریں اور کافی حد تک کر چکے ہیں، اور معیشت کو کنٹرول کر لینا، نظام کو کنٹرول کر لینا، تو یہ ساری چیزیں وہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بالکل یہ قرب قیامت کی نشانیاں، فراڈ کو ہی کہتے ہیں، اسی سارے جو
इनका सिस्टम है झूठ फ्रेड धोखा झूठ फ्रॉड धोखा इसी पे मुश्तमिल, यही दज्जाली निज़ाम। वो मैं इसी जानिब आ रहा हूँ कि ये सारा दज्जाली काम कर रहे हैं और सारा उसी के आने की तैयारियां कर रहे हैं, उसके आने से पहले पूरा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, पूरी एक फ़िज़ा कायम कर रहे हैं। और अगर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो अगर उनके हैं तो हमारे भी होने चाहिए। इस पे कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर कोई तौहीन करे, हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। हम कहते हैं हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स भी हैं, हमारे मजहबी जो हमारे ज़ाती भी नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करते हैं। बल्कि यहाँ तक कि हम उनके जो अंबिया जिनको वो डिक्लेयर करते हैं उनके बारे में गुस्ताखी हुई है कि अगर उनकी तो हमारे हैं, अगर उनकी कोई गुस्ताखी करता है तो हमारा बिल्कुल सही स्टांस है, पूरी सपोर्ट है कि अगर उनके अंबिया जो उनको डिक्लेयर करते हैं वो अपना नाम लेते हैं, हालांकि हकीकत में इस्लाम के ही वो अंबिया थे। क्योंकि देखें अगर बंदा मोमिन मुसलमान अगर किसी एक नबी का भी इनकार करे तो वो ईमान वाला नहीं रहता। यही वजह है कि वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और मुसलमानों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और ये मज़ालिम आज से नहीं, उनकी तारीख शुरू से ऐसी है। जो अपने अंबिया के साथ की आवाज़ को दबा सकते हैं वो दूसरों को क्या कुछ करेंगे। यही वजह है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा में तशरीफ़ लेकर आए। अगर देखा जाए तो अरब के अंदर ये आबाद इसलिए हुए थे कि अपनी किताब के अंदर इन्होंने देखा था, पढ़ रखा था कि आखिरी नबी यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आएंगे, लेकिन अपनी हट धर्मी इतनी थी कि वो ये चाहते थे कि वो बनी इसराइल के अंदर तशरीफ़ लेकर आए। जब ये देखा इतने खूबसूरत अंदाज में आकर कायनात की आमद हुई और बनी इसराइल में नहीं है, बनी इस्माइल में है, तो जब ये देखा तो वो उनको आपे से बाहर हो गए, तासुब में आ गए और मुसलमानों की जो बढ़ती हुई जो मकबूलियत सी थी उससे वो तासुब में आके उन्होंने साजिशें करना शुरू की और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुआहदे किए उन मुआहदों की पासदारी नहीं की और उस पासदारी की बजाय उन्होंने कुरैश मक्का का साथ दिया और मुसलमानों को मदीना तय्यबा के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन सब आप ही की बात को थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँ। पाक फरमाता कि यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम, बिल्कुल इस तरह। और फिर फरमाता इन्ना फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़ व हुम यअलमून, ये हक जानते हैं लेकिन जानते हुए उसे छुपाते हैं, इन्हें पता है। यानी इस तरह जानते हैं जैसे सगे बेटे को बंदा जानता होता है, इस तरह वो जानते हैं कि रसूल कायनात ही आखिरी नबी हैं। इस्लाम की हकानियत और सारी निशानियां उन्होंने देख ली। हर एक निशानी को पूरा होने के बाद ये सारे लोग फिर हट धर्मी पे उतर आए और इनके सारे जितने भी सही मानने वाले थे उनको कत्ल कर दिया इन्होंने कि कहीं यही हमारे बंदे आवाज़ ना उठा दें। अपने मजहबी रहनुमाओं को इन्होंने कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि हक की आवाज़ को कहीं ज़ाहिर ना कर दिया जाए। और जो बंदे इनके साथ देने वाले हैं ये तो अपनी किताबों में तारीफ़ करने वाले हैं, फिर अपने बनाए हुए कवानीन के कोई खिलाफ हो जाए तो उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इनके अपने ज़ाती बनाए हुए कवानीन के मुताबिक जो बंदे फिट आते थे उनको रखा, दूसरे लोगों को इन्होंने ख़त्म कर दिया और आए दिन मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई, मुसलमानों को अजियत पहुँचाई। और फसाद इनका तो कुरान पाक भी बताता है, लतुफ़सिदुन्ना फ़िल अर्दि मर्रतैन के बारे के अल्फाज आते हैं कि ज़मीन पर ये 2 मरतबा फसाद करेंगे। तो जिनके फसाद का कुरान बताता है, अल्लाह का फरमान बताता है और इनके आमाल बताते हैं कि ये फसाद बर्पा करने वाले हैं, हमेशा जुल्म करने वाले हैं। और अगर हम हालात हाज़रा की तरफ देखें, ख़ुसूसी तौर पर फ़लस्तीन की जो वादी है वो आज यहूदियों की वजह से ही इस मुश्किल का शिकार है। ये भी अल्लाह ने फरमाया ना, लताजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। पहले यहूद का फरमाया कि ईमान वालों जो सबसे ज़्यादा तुम जिन्हें अपना सख्त और शदीद तरीन दुश्मन पाओगे ये यहूदी हैं। और फरमाया कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये भी इरशाद फरमाया। उन्होंने मदीना तय्यबा में भी रहकर मुआहदे ख़त्म किए, तोड़े, खुद उसमें मुआहदों की खिलाफ वर्जी की, मुआहदे वहाँ भी तोड़े। और इनका काम ही वादा खिलाफी करना है, बुराई को जन्म देना है, बुरे काम सर अंजाम देना है। वादा तो वो पूरा करता है जो अल्लाह ताला को मानने वाला हो, अल्लाह ताला के फरामीन को मानने वाला हो, वो बंदा वादों को पूरा करता है। एतकादी मुनाफ़क़त का भी शिकार हुए और अमली मुनाफ़क़त का भी ये शिकार हुए। फिर इसी तरह अगर देखा जाए फ़लस्तीन के साथ इन्होंने एक अपनी नाजायज़ रियासत, जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इरशाद फरमाया था कि ये एक नाजायज़ रियासत है और नाजायज़ के मानी और मफ़हूम पूरे तरह उन पर
فٹ آتے ہیں. اور امت مسلمہ کے فرمایا کہ یہ پیٹ میں سینے میں چھرا گھونپا گیا ہے. اور یہ سارے وہ فرمان کے مطابق اگر دیکھیں آج ساری چیز ویسے ہی نظر آتی ہے. سلطنت عثمانیہ کو تباہ و برباد کرنے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. جو مسلمانوں کی یونٹی تھی. آج جو ترکیہ جو ہے اس کو تقسیم کر دیا, اور جو جہاں جہاں انہوں نے ہو سکا مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے, اور ترکیہ نے جتنے خوبصورت کام سر انجام دیے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. خیر ایک لمبا عنوان ہے. فلسطین کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسرائیل ناجائز ریاست جو ہے اس کا قیام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا, وہاں پر مظالم ڈھانا, یہ 48 سے لے کر 67 کی جو دہائی ہے اس کے دوران جو انہوں نے کام ڈالا اور یہ سارا برا کام کیا, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی اور پوری طرح مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی. اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت ارشاد فرمائی تھی کہ مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس ضرور فتح ہوگا, اور یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی نشانیاں ہیں. وہ 6 نشانیاں جو حضور نے ارشاد فرمائی ان میں 2 نشانیاں یہ بھی ارشاد فرمائی, میرا اس دنیا سے چلے جانا اور بیت المقدس کا فتح ہو جانا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں. اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نشانیاں پوری کر کے دکھائیں. ایک نشانی جو بیت المقدس کو فتح کیا, ملک شام کو فتح کیا, فلسطین کو فتح کیا بغیر خون بہائے. صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ ان کے دور میں بھی ہوا تو انہوں نے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کیا. سب سے کہا کہ جو اپنا سامان سب کچھ جو کچھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے, کسی قسم کی قتل و غارت گری نہیں ہوئی. یعنی اسلام اس آخری نہج تک پہنچ کر بھی پھر بھی اس کی کوشش یہی ہے کہ جی بالکل امن اور سلامتی کے ساتھ ساتھ تمام معاملات طے پا جائیں. لیکن اس کے برعکس جب ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ قتل و غارت کرتے ہیں, ہمیشہ جنگ میں پہل کرتے ہیں, ہمیشہ وہ فساد مچاتے ہیں. اسی طرح ہے اگر دیکھا جائے کہ مسلمان ہمیشہ امن کے دائی ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ اسلام کا نام ہی سلامتی والا دین ہے, تو اسلام تو ہمیشہ سلامتی فراہم کرتا ہے. آپ یہاں تک اسلام کی سلامتی کی بات دیکھیے, رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی عبادت گاہوں کو شہید کرنے سے منع فرمایا, ان کو مسمار کرنے سے منع فرمایا ہے. ان کی مذہبی رسومات کے خلاف رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں جنگ کے حالت میں بھی ان کو ختم کرنے سے منع فرمایا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہو. جی, حتیٰ کہ جو ذمی ہوتے تھے, چاہے وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہی اسلامی حکومت, بلکہ ریاست مدینہ کا جب قیام ہوا اس سے پہلے یہودیوں کو بھی مارا کرتے تھے. ریاست مدینہ نے ان غریب اور مفلس اور مظلوم جو یہودی تھے ان کا بھی دفاع کیا کہ یہودی کو بھی نہیں قتل کر سکے گا. اسلام تو ان کا تحفظ بھی کرتا ہے. وجہ کیا ہے, یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اسلام امن کا دائی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے یہودی ہمیشہ پہل کرتے ہیں. اسی طرح عیسائیوں نے صلیبی جنگیں ہم پہ مسلط کی ہیں, اور پھر بیت المقدس کو قبضے میں لے لیا, اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مرد عظیم نے اور فرد فرید نے اس کو فتح کر کے مسلمانوں کے پھر حوالے کیا. پھر اگر دیکھا جائے تو یہودیت نے اس پہ قبضہ جما لیا اسرائیل کے ذریعے, اور 2000 عیسوی میں مسلمانوں کا وہاں پہ داخلہ ہونے پر پابندی لگا دی. اگر یہ سارے معاملات دیکھا جائیں تو پہل تو یہودیت کی طرف سے ہو رہی ہے, مسلمانوں پر ظلم کرنا. پھر اگر دیکھا جائے 2003 سے لے کر 2015 تک ان کے یہ 3 مراحل ہیں جن پہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. پہلے مرحلے میں انہوں نے 2003 سے 2015 میں کام کیا. وہ کیا کام کیا تھا, مسجد اقصی میں گھس جاتے تھے, ہلہ بول دیتے تھے, وہاں پر جا کر مسلمانوں کو عبادت سے روکا کرتے تھے. تب قتل نہیں کیا کرتے تھے, صرف ہلہ بولتے تھے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے. پھر اس کے بعد کا مرحلہ کیا تھا, اس کے بعد کے مرحلے میں انہوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے لیے ایک مقام مخصوص کروا لیا کہ مسجد اقصی میں ہمیں یہ مقام دے دیا جائے, ہم یہاں پہ اپنی مذہبی عبادت کرتے رہیں گے. پھر اس دروازے سے انہوں نے اپنا داخلے کا جو ممکن راستہ بنایا, وہیں سے وہ داخل ہوتے ہیں, اور آج تیسرا مرحلہ شامل ہو چکا ہے, اندر داخل ہو کر مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں. اب دیکھیں 2008 میں کس طرح انہوں نے کیا, اور پھر اب دیکھیں بعض وقت فائرنگ کرتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں, زخمی کر دیتے ہیں. پچھلے سال بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے, اور اب اس سال رمضان المبارک میں 2 اپریل 2023 کو انہوں نے کس طرح مسلمانوں کی عبادت کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو گولیاں
चलाई हैं, सामने फायर किए हैं, मुसलमान इबादत में मसरूफ़ हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो ये सामने फायर कर रहे हैं। एक शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, ये उसके सर पे खड़े होकर उस पर फायर करने की कोशिश करे, लेकिन वो बंदा ऐसा है कि उसने कुरान पाक की तिलावत को नहीं छोड़ा, कुरान पाक को अपने साथ थामे रखा है। नमाजी नमाज इसलिए नहीं तोड़ते कि आज अगर हमने अपना मोर्चा छोड़ दिया तो ये हम पे काबिज हो जाएंगे। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के मुसलमान जिस तरह जवामर्दी के साथ डट के इनका मुकाबला करते हैं, सामने से फायर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर उठा के बच्चे सामने आ जाते हैं और ये पैगाम देते हैं कि अगर तुम ये इतने बड़े अपने असलहा के साथ हम पे हमलावर होते हो तो हमारे पास क्या हुआ, वो असलहा मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे दिल के अंदर ईमानी हरारत मौजूद है। हम इस्लाम का भी दिफा करना जानते हैं, फ़लस्तीन का दिफा करना भी जानते हैं, अल-कुद्स बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा का दिफा करना भी जानते हैं। हमारे बच्चों के अंदर ये बात शामिल कर दी गई है कि अब इस मरकज़ की हिफाजत करनी है। एक मरकज़ मस्जिद हराम और दूसरा मस्जिद नबवी है और तीसरा मकाम बरकतों वाला जो है मस्जिद अक्सा है। इन तीनों की हिफाजत करना मुसलमानों पर लाजिम हो चुका है। अब अगर देखा जाए कि तीसरा इनका जो मरहला और तीसरा वार क्या है, अब बाइबल की रसूमात जो हैं वो मस्जिद अक्सा के बाहर दीवार के साथ खड़े होकर अदा करते हैं, जी दीवार गिरिया, वहाँ पे वो अदा करते हैं। अब वो चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर घुस के यही रसूमात अंदर लेकर आएं, हालांकि वो तो इस्लाम की आमाजगाह है, इस्लाम की बरकत वहाँ पे शामिल है, वहाँ तो इस्लाम की ही इबादत होगी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बुर्राक का जो मकाम था वहाँ पे मस्जिद और मेहराब का अमीर फरमाया, वहाँ पे नमाज अदा फरमाई और वहाँ पर नमाज को कायम फरमाया। फिर सलीबियों ने वहाँ पे जो तब्दीलियाँ की, हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको ख़त्म करके दोबारा मुसलमानों की हालत उसमें कायम फरमाई और नमाज को वहाँ पे इजरा फरमाया, नमाज को कायम फरमाया। तो ये मुसलमानों की का मकाम है, जिसको यहूदी समझते हैं अपने ज़ोम बातल की वजह से कि यह हैकल सुलेमानी है और मस्जिद अक्सा को ख़त्म करके, इसके वजूद को ख़त्म करके, तारीख़ इसकी ख़त्म करके हैकल सुलेमानी के साथ मंसूब करना चाहते हैं। हालांकि किसी तरीके से दलाइल के साथ वो साबित नहीं कर सकते कि ये मकाम जो मस्जिद अक्सा है ये हैकल सुलेमानी है और उनका ये मुक़द्दस मकाम है, ये किसी तौर पर साबित नहीं कर सकते। अगर दलाइल की रोशनी पे आएंगे तो वो किसी सूरत पे भी साबित नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसराइल जिस तरह जुल्म ढा रहा है, मजालिम ढा रहा है, जिस तरह मुसलमानों को सामने फायर कर रहा है और गोलियों का निशाना बना रहा है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम ढा रहा है, इस अंदाज में वो कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है, वो दलाइल के साथ साबित नहीं कर सकते, हकायक के साथ साबित नहीं कर सकते, तारीख की रोशनी में साबित नहीं कर सकते। यही वजह है कि वो जुल्म के जरिए इस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। और आपकी वही बात कि ईसाईयत पे पहले कब्जा जमाया इन्होंने, अब इनका वार जो है वो मुसलमानों की तरफ आ रहा है। और कुर्ब क़यामत की जो निशानियां हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दी थी, उन निशानियों के पूरा होने का वक्त करीब आ चुका है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फितनों का दौर आए तो तुम शाम की तरफ सफ़र करना, शाम में जाकर क़याम इख्तियार करना। वजह क्या थी कि यहूदी भी आज जमा होकर इसराइल में पहुंच रहे हैं। अब देखिए मेरे शाम में फ़लस्तीन भी शामिल है और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक देखिए, उस वक्त इरशाद फरमा दिया कि यहाँ पर यहूदियत की अक्सरियत होना शुरू होगी, तुम भी कुर्ब क़यामत में शाम की तरफ चले जाना ताकि मुसलमानों की जमीयत भी कायम हो सके। और मेरे आका का जो फरमान हो जाता है वो हकीकत होकर रहता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का जब करीबी मंजर आएगा, कुर्ब क़यामत आएगा, उस फितनों के दौर में मुसलमान चुन चुन के यहूदियत को कत्ल करेंगे और ये अपने मक्तल की तरफ अब सफ़र कर रहे हैं। यहूदी अपने मक्तल की तरफ जमा हो रहे हैं। एक रिवायत में यहाँ तक आता है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब मुसलमान जब यहूदियत को चुन चुन के कत्ल कर रहे होंगे, इस तरह दुनिया की सारी मखलूक साथ देगी कि एक दरख्त के पीछे छुप कर यहूदी जब खड़े होंगे तो वो दरख्त पुकार के कहेगा, ये बदबख्त मेरे पीछे छुपा हुआ है, आओ इसको भी कत्ल कर दो। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर पूरा होगा। और फरमाया कि जब वहाँ से लश्कर निकले, वहाँ से एक जमात निकले, तुम उस जमात में मुल्क शाम की, फ़लस्तीन की जमात में शामिल हो जाना। और रिवायात में मिलता है, मुहद्दिसीन कहते हैं ये वो लश्कर होगा जिसकी क़यादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। तो अलैहिस्सलाम जब ये इसकी क़यादत फरमाएंगे तो
مسلمان اس میں شامل ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور مسلمان وہاں شامل ہوں گے، اور وہاں پر آ کر حضرت امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے اور آ کر ان کے امتی بن کر تشریف لے کر آئیں گے، اور نبی ہو کر ایک حضور کے امتی کے پیچھے نماز ادا کر کے یہ بتائیں گے اور صلیب کو ختم فرمائیں گے، اور مقام لد پر جو اس کا خاتمہ کریں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، یاجوج ماجوج کی لشکر کشی فرمائیں گے، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر اس مبارک مقام میں، جو مقام آج بھی اور قیامت تک اتنا متبرک ہے کہ اللہ کے عرش سے بڑھ کر جس کا مقام ہے، اس مقام پہ ان کو تدفین کی سعادت ملے گی، جہاں پہ حضور کی معیت میں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم تشریف فرما ہے، وہیں پہ ان کا مدفن بنے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو ان کا بھی خاتمہ کریں گے۔ دمشق کے مشرقی جو کنارہ ہے اس پر شام میں آپ جی سفید مینار جو ہے وہاں کی ایک بشارت ملتی ہے کہ وہاں پر تشریف لے کر آئیں گے۔ ایک ایک چیز کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ پھر یہودیت کا وہاں پہ خاتمہ ہوگا، ان کو مسلمان قتل کریں گے اور اس طرح قتل کریں گے کہ ان کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، یہ نیست و نابود ہو کر رہ جائیں گے۔ مختصراً یہ میں عرض کروں کہ آج یہودی جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 5-7 سال کے بچوں کو مسلمانوں کے خلاف ان کے ذہن میں زہر بھی بھر رہے ہیں، ان کو بڑے بڑے جدید اسلحے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور دوسری جانب ہمارے مسلمان ایسے مظلوم ہیں کہ پتھر ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اگرچہ ایمانی طاقت تو اس کا تو مقابلہ یہودی کر ہی نہیں سکتے، لیکن دیکھیے غزوہ بدر جنگوں کی مختلف حالتیں ہیں، بعض اوقات اپنے دفاع کے لیے، بعض اوقات جارحانہ جنگ ہوتی ہے، بعض اوقات مسلمان مظلوم جو ہیں ان کے چھڑانے کے لیے مسلحانہ جنگ ہوتی ہے، فتح مکہ ہے، بعض اوقات غیر مسلم اگر مظلوم ہے تو ان کے لیے بھی جنگ کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مسلمان مظلوم بھی ہیں، اپنا علاقہ بھی چھڑانا ہے، یہاں پہ دفاع بھی ہے، یہاں پہ جارحیت بھی ہے، ساری صورت حال ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ اسلامی افواج نظر نہیں آتی، یہاں پہ مسلمان اس طرح نظر نہیں آتے کشمیر میں اور فلسطین میں، جیسے ہمیں آذربائیجان میں ہم نے دیکھا، جیسے افغانستان میں دیکھا کہ مسلمانوں نے آذربائیجان میں مسلمان فوج نے اپنا علاقہ واپس حاصل کر لیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں اسلام کی تعلیمات یہی ہیں، ان علاقوں میں تو نفیر عام ہو چکا ہے، یعنی جہاد سب پر فرض ہے امت مسلمہ پر، تو یہاں پر تو اسلامی افواج کی ضرورت ہے، یہاں پر مسلمانوں کی، ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اسلام کا تیسرا متبرک مقام، مسجد حرام مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس مقام اور انبیاء کا وہاں پہ آنا، اتنا متبرک مقام وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں پر آئے دن ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم کو چھپا نہیں ہے، میڈیا پہ سامنے نظر آ رہا ہے، ہر ایک چیز واضح ہے، اور رمضان المبارک، عیدین کے موقع، دیگر اسلامی جو جمعات کے موقع پہ کے اوپر وہ میزائل رہائشی عمارتوں پر میزائل پھینک دیتے ہیں، وہاں پہ درجنوں سینکڑوں بچے، خواتین، بوڑھے، ہر قسم کے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں جسموں کے۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ چھوٹے بچوں کے گلے پہ اپنی ٹانگیں رکھ کے اسے دباتے ہیں، مار دیتے ہیں، وہ کلمہ شہادت پڑھ کر توحید اور رسالت کی گواہی دے کر اللہ کے راستے میں جان قربان کر دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے، لیکن امت مسلمہ خواب غفلت۔ جی یہی افسوس کا مقام ہے کہ امت مسلمہ سو رہی ہے، آج جاگنے کا وقت ہے، اور صحیح طریقے سے جاگنے کا وقت ہے۔ 56-57 اسلامی ممالک ہوں، جن میں 34 ایسے ممالک ہوں جنہوں نے اپنی ایک جمعیت بھی قائم کری، ایک فوج بھی تیار کر لی اور اجلاس بھی ان کے کیے، لیکن کیا کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ نظر آنا چاہیے، ان کا کردار نظر آنا چاہیے، دفاع تو ہونا چاہیے، اپنے مرکز کا دفاع کرنا تو بہت ضروری ہوتا ہے، اپنی سرزمین کا دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سرزمین کی حفاظت کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، جس کو متبرک مقام قرار دیا، اس کی حفاظت اگر ہم نہیں کر سکیں گے تو کب کریں گے؟ یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے، آج اٹھنے کی ضرورت ہے۔ صرف فوجیں تشکیل دے دینا، فوجیں بنا لینا اور فوجوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لینا تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ مقصد تو نہیں تھا۔ حقیقی مقصد تو یہ ہے کہ اسلام کے کسی بھی بندے پر کوئی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی اس کے خلاف کام ہوتا ہے۔ اب محمد بن قاسم کا دیکھیں، ایک خاتون نے آواز بلند کی تھی تو کہاں سے چل کر سندھ تک پہنچ آئے تھے، تو
یہ ضرورت ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی, سلطان نور الدین زنگی, محمود غزنوی, ٹیپو سلطان, انہوں نے یہ جو کام کیے ہیں آج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے ہمیں حکمران عطا فرمائے. ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر رہے. صرف ترکی سے آواز تھوڑی بلند ہوتی ہے, لیکن صحیح مؤثر انداز میں کردار تب پیش ہوگا جب سارے ممالک مل کر یہ کام کریں گے. آج ہمارے عملی کردار ادا کریں گے. اور ہم نے دیکھا ہے اگر ہم ان کے خلاف صرف آواز ہی بلند کر دیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو یہودیت تو ایک ایسی کمزور لوگ ہیں, بزدل قوم ہے. اگر ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہم صرف آواز ہی بلند کر دیں, جو ہمیں سوشل میڈیا پہ احتجاج نہیں کرنے دیتے, ڈر جاتے ہیں, جب ہم جم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, ہم کوہ ہمالیہ بن کے ایمان کی قوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, ہم جب اپنے دفاع کے لیے آئیں گے تو پھر وہ ڈر جائیں گے. بزدل قوم اپنے گھروں میں چھپ جائے گی اور کچھ بھی نہیں کر سکے گی. ہمیں آج ضرورت ہے ہم اپنی اس دفاع کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں, اور اسلامی جتنے ممالک ہیں ان کی افواج کو چاہیے کردار ادا کریں. ہمارے اسلامی حکمران جتنے بھی ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق, اپنی ڈیوٹی کے مطابق اس میں کردار ادا کرے. اگر کوئی حکمران ہے تو اپنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے اور انٹرنیشنل لیول پہ اس آواز کو بلند کرے. اور اسی طرح اگر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے حلقہ احباب میں یہ بات ضرور اس اویئرنیس کے حوالے سے پھیلائے. اگر کوئی استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو بتائے کہ فلسطین متبرک مقام ہے اور اسرائیل ایک ایسی سرزمین ہے جس کو ناجائز ریاست کہا جاتا ہے. اگر کوئی عالم دین ہے تو ممبر پر بیٹھ کر یہ آواز بلند کرے. اور اگر کوئی بڑے اجتماع میں کوئی سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے, وہاں پہ بات کرنا جانتا ہے, اس کا وہاں پر اس کا جانا ممکن ہے, تو وہاں پہ جا کر وہ اپنی آواز کو بلند کرے. آج ضرورت ہے ہم فلسطین کے دفاع کے لیے یہودیت کے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور مسلمانوں کے لیے یہ مقام جو ہے اس کو محفوظ مقام بنائیں. فلسطینی بھائی ہمارا رستہ دیکھ رہے ہیں. بالکل, بہت خوبصورت گفتگو اور یہی پیغام ہے. ناظرین سامعین, 9 نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. ایک خوبصورت کلام جس میں فلسطین کا ذکر بھی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد جلالی صاحب. جی, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اور ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد
اقصیٰ تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا کچھ نہیں مانگتا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم آقا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اور اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان